بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان کے اندر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی خوبصورت پرکیف گھڑیاں اپنی رحمت آفشانی کرتے ہوئے گزر رہی ہیں، اور انہی خوبصورت گھڑیوں کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے حوالہ سے، قرآن لا ریب کی آیات بینات کی تفاسیر کے حوالہ سے مختلف موضوعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے گلہائے معطر میری مراد پیرزادہ سید منظر عباس شاہ صاحب اور قبلہ پیرزادہ سید شہریار شاہ بخاری صاحب تشریف فرما ہے۔ دونوں سادات کو میں اپنی طرف سے اپنے پروگرام کی پوری کابینہ اور ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ احباب نے ان رمضان المبارک کی خوبصورت بابرکت گھڑیوں کے اندر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین مکرم، آج کا موضوع بڑا منفرد اور دور حاضر سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں قبلہ سید منظر عباس شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت آواز میں حاضری پیش کرے۔ بسم اللہ جناب۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سرا پا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں،
کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ ناظرین مکرم، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، اس میں کوئی شک نہیں، کائنات کی ساری خوبصورتیاں حضور کے قدموں پہ نچھا ہوئے ہیں کہ کائنات کا نور ملتا ہے تو حضور کے نور پر نور سے ملا ہے۔ کائنات کی ساری حسینیاں، رنگینیاں، خوبصورتیاں حضور کے تصدق ہیں۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا موضوع، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہایت ہی منفرد اور بڑا نکھرا ہوا موضوع، کیا موضوع ہے کہ کامیاب لوگ کون؟ ہر بندہ اسی محنت میں لگا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پورا سال طلبہ محنت کرتے ہیں کہ سال کے بعد ہم کامیاب ہو کے تو کوئی پوزیشن حاصل کر کے سامنے آئیں۔ دنیا کا کوئی بھی فرد ہے، کوئی بھی فرد فرید ہے، اس کی یہی کوشش ہے۔ اگر وہ دنیا دار ہے تو وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن جو اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کل محشر کے میدان میں اپنے رب کے حضور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ قبلہ سید شہر یار شاہ صاحب بخاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب، پروگرام بہار رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے مصروف ترین وقت میں آپ نے ہمیں اپنا وقت عطا فرمایا۔ تو ناظرین مکرم کو بتائیے قرآن کی روشنی میں کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ ہر بندہ کامیابی کی طرف بھاگ رہا ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شمس بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جنہوں نے ایک دفعہ پھر رمضان مبارک کی پرنور ساعتوں میں بہار رمضان ٹرانسمیشن میں آنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں اللہ عطا آپ کو فرمائے۔ سلامت رکھے، آمین۔ تو شمس بھائی، اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی صورت جسے سورۃ العصر کہتے ہیں بسم اللہ۔ وہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، واہ واہ۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے بے شک۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین بھی کرتے واہ ہیں۔ واہ۔ تو اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کے 2 اقوال میں شامل کرنا چاہوں گا اس سورت کے جو ہے شان اور عظمت کے بارے میں، کہ امام شافعی فرماتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواہا لکافت الناس، کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر اس سورت کے سوا کوئی سورت بھی نازل نہ فرماتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی۔ واہ 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 واہ، سمجھنے علم کے لیے۔ دوسرا قول آپ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لواسعتهم، کہ اگر انسان اس صورت میں غور و فکر کر لیں، اس کا ہر ایک لفظ ہی اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ واہ واہ واہ، بے شک اور بے اس شک۔ کی عظمت اور شان ہی اتنی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا، حضور ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن کی جلد نمبر 5 میں اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، شان نزول اس کا لکھا ہے کہ کلاب بن اسید جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا دوست تھا، دور جاہلیت میں آپ کے ساتھ رہتا تھا، بڑے سمجھدار تھے آپ۔ ہو ابو بکر سمجھدار نہ ہو، ابو بکر اتنی عظمتوں والا نہ ہو۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیا تو سامعین کرام توجہ فرمائیے گا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ کا دوست دور جاہلیت کا آپ کے پاس آیا، کہتے ہیں ابو بکر تو یار بڑا سمجھدار تھا، بڑے اچھے فیصلے کرنے والا تھا، تیرا کوئی ہم اثر نہیں ہے کہ تجارت کے معاملے میں، لیکن یہ جو تو فیصلہ کیا ہے نا کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے نئے دین کی طرف چلا گیا ہے، یہ بڑا گھٹیا کام کیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کچھ گھٹیا کام نہیں کیا، بلکہ جو راہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، راہ حق کو اپنا لیتے ہیں، جو دین محمدی کو اپنا لیتے ہیں، اس پرکار بند رہتے ہیں، جب اتنے جملے کہے تو رب کائنات حضور ضیاء الامت کہتے ہیں کہ
کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اسی وقت رب نے بھیجا جبرائیل جاؤ اور ابو بکر کے اس قول کی تصدیق کر کے آؤ کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانے کی قسم جس میں ابو بکر تھا، اس زمانے کی قسم جس میں عمر تھا، اس زمانے کی قسم جس میں علی تھے، اس زمانے کی قسم جس میں عثمان تھے، وہ اتنا پیارا زمانہ تھا جس میں رب کائنات نے قسم اٹھائی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، کتنی خوبصورت پیرائے کے اندر پرانی آیات اور اسی ضمن میں اللہ کے ایک مقبول بندے نے جو شان نزول تفسیر ضیاء القرآن کی جلد 5 میں لکھا، اور کتنے پیارے انداز کے اندر ہو صدیق اکبر اور ہو کامیاب نہ ہو، صدیق اکبر اور وہ سارا عقل مند نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت تخیل آپ نے پیش کیا ہے۔ تو ناظرین مکرم، میں اسی سوال کے اندر سے مزید شاہ صاحب سے ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب، کیونکہ کامیاب لوگوں کی فہرست کا عمل آ رہا ہے، تو ہمیں بتائیے کہ کامیاب لوگوں کی نمایاں صفات کیا ہوں گی کہ ہمیں پتہ لگ جائے۔ سب سے پہلے میں اس سورت کا جو پہلا حرف ہے نا عصر، اس پہ تھوڑا سا بسم اللہ روشنی ڈالنا چاہوں واہ گا واہ۔ کہ عصر کہتے ہیں، فقہا کا اس میں نا اختلاف ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ مطلق زمانے مراد ہے، یعنی مطلق زمانے کی قسم اٹھائی گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے نماز عصر کا جو ہے نا قسم اٹھائی گئی، یعنی نماز عصر کی عظمت اور شان بہت ہے۔ حافظوا الی الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو، اس نماز کی قسم اٹھائی گئی۔ اور مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محبوب کا زمانہ ہے، سبحان اس سے اللہ، مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں محبوب کی بریا موجود ہے، اس سے مراد وہ آج بھی وہی زمانہ ہے جس میں محبوب کی بریا موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ایک سادات کے گلشن سید محمود آلوسی علیہ رحمہ آپ بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں، مفہوم لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل زمانہ جناب مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور اسی زمانے کی یہ قسم اٹھائی گئی ہے۔ تو اس عصر سے مراد مطلقاً زمانہ بھی ہے، نماز عصر بھی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے اس مفہوم کا کہ عصر سے مراد جناب رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ جیسے رسول اللہ سب سے افضل ہیں، جیسے آپ کی امت سب سے افضل ہے، اسی طرح آپ کا زمانہ بھی سب سے افضل ہے۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو حضرات محترم، اب میں اگر کہوں کہ فلاں بندہ گھاٹے میں ہے تو میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں۔ اب ہمیں کون بتائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ ہمیں کون بتائے گا کہ کون گھاٹے میں ہے اور کون نہیں؟ ہمارے مستقبل کا میں آپ کا صرف حال جانتا ہوں، آپ کے حالات کو جانتا ہوں، آپ کے مستقبل کو نہیں جانتا، آپ کی تنہائیوں کو نہیں جانتا، صرف آپ کے حال کے ساتھ جانتا ہوں۔ تو میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب پوچھیں گے اس سے جو ہمارے مستقبل کا حال بھی جانتا ہو، ماضی کا حال بھی جانتا ہو، یعنی سارے واقعات کو جانتا ہو، جو ہمارے دل میں پوشیدہ ہے اس کا بھی جانتا ہو، اس ذات سے پوچھتے ہیں، وہ ذات حال کے کائنات ہے۔ وہ صحیفہ فطرت میں ارشاد فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ جو رب کائنات کے ساتھ کیا وہ وعدہ توڑتے ہیں، اس کے امروں کو توڑتے ہیں، جو اس نے حکم دیا وہ نہیں کرتے، اور صلہ رحمی نہیں کرتے، یعنی تعلق داری توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا سورۃ زمر میں والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ سورۃ انعام میں رب نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، اور سورۃ نساء میں رب نے فرمایا ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، یعنی ان آیات میں رب فرماتا ہے جو فساد برپا کرنے والا ہو، وعدہ توڑنے والا ہو، وعدہ خلافی کرنے والا ہو، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہ کرنے والا ہو، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ یعنی ان تمام آیات کو بیان کر کے رب بتانا یہ چاہتا ہے جو میں نے تم پر فرائض جو ہے فرض کیے ہیں ان کو ادا کرو گے، جو میں نے تم پر حلال کیا ہے اس کو حلال جانو گے، جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام جانو گے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر جو میں نے کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کرو گے تو خسارے میں ہوگا۔ دوسری آیت یہی ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اب کامیاب لوگ اگلی آیت میں
مالک کائنات نے 4 صفات بیان کی واہ 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 الا الذین آمنوا، واہ، بندہ ایمان لے واہ آئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میرے کیا مصطفیٰ کا فرمان ہے من قال لا الہ دخل الجنہ، سبحان اللہ، جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، سبحان یعنی جو اللہ۔ ایمان لے آیا۔ رب کائنات نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے وہ کامیاب ہے۔ آگے فرمایا کہ صرف ایمان نہیں، وہ عامل الصالحات، عمل صالح بھی کرے، یعنی لا الہ پڑھا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کیا حاصل، علامہ اقبال فرماتے ہیں ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کی صفات بیان کی جو کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، ایمان لے آئے وہ لوگ تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 4 شرائط بیان کی۔ آگے فرمایا وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والا، سبحان اللہ، واہ واہ، یعنی اس میں بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ انسان مبلغ ہو، سبحان اللہ، خود حق کرتا ہو، خود نیک اعمال کرتا ہو، اس کے ساتھ مبلغ ہی ہو، وتواصوا یعنی وصیت کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، آگے رہا فرماتا ہے وتواصوا بالصبر، صبر کرنے والا ہو۔ جب یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو شمس بھائی کتنے پیارے انداز میں سورۃ المومنون کی آیات پڑھے نا، قد افلح المؤمنون، سبحان اللہ، کہ فلاح پا گئے مومن، واہ 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 واہ، بے شک، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، فضول گوئی سے بچتے ہیں، فقط اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہر وقت ان کی زبان پہ واہ واہ، یہی جاری رہتا ہے۔ واہ واہ، اور دنیا میں وہ گھڑیاں، وہ منٹ، وہ لمحات جو اللہ اور اس کے یاد میں گزر جائیں وہی دنیا میں بھی کامیاب گھڑیاں ہیں، آخرت میں بھی سبحان کامیاب اللہ، گھڑیاں کیا ہیں۔ کہنے۔ اور آگے آپ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکات ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ واہ، اس پہ میرے مصطفیٰ کا بہت پیارا فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت واہ واہ واہ، وہ کیا 2 کہنے۔ چیزیں کیا ہیں؟ اپنی زبان کی ضمانت دو، اپنی شرم کی ضمانت دو۔ میں مصطفیٰ ہو کے یہ وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اور اللہ، چاند آیات کے بعد اللہ رب العزت نے سارا نچوڑ بیان کیا کہ کامیاب لوگ یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ نمازوں میں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، واہ، خشوع خضوع کے ساتھ، سبحان یعنی یہ اللہ، نہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، یہ نہیں ہوتا، سبحان فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں پھر حفاظت بھی کرتے ہیں، بے شک، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چند آیات کے بعد فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، واہ واہ واہ، یہی لوگ میں نے فردوس کے وارث بنا دیے ہیں، واہ واہ، ان سبحان کی اللہ، وراثت میں فردوس لکھ دی گئی ہے، یہ جنت الفردوس میں رہیں گے واہ اور واہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سبحان یہ اللہ، کامیاب ماشاء لوگوں کی اللہ، صفات ہیں ماشاء اللہ، کہ ماشاء اللہ، عمل صالح، پہلا صفت ہے کہ ایمان، دوسری صفت ہے کہ عمل صالح، تیسری صفت ہے کہ حق کی وصیت کرنے والا بھی ہو، اور چوتھی وصیت ہے کہ صبر کرنے والا۔ تو صبر کی سب سے بڑی مثال جنگ احد میں دیکھ لیں، جنگ خیبر میں دیکھ لیں، مسلمانوں نے کتنا صبر کیا، صحابہ نے کتنا سبحان صبر اللہ، کیا، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی، بے شک، آپ نے صبر کیا، صبر کی آگے تلقین بھی کی، پھر نواسۂ رسول نے تو حد ہی مکا دی، کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول نے صبر کی کیا حد، کیا پیغام دیا انسانوں کو کہ آنے تک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کہ خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت۔ واہ واہ واہ، ناظرین مکرم، بڑے ہی پرمغز انداز میں قبلہ شاہ صاحب پرانی آیات کے خوبصورت پیرائے کے انداز میں ہمیں یہ بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے کہ کامیاب ہونے کے لیے جو 4 طریق ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ اصحاب کی زندگی پہ اگر ہم جاتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو روز روشن کی طرح عیاں نظر آتا ہے۔ وہ ایمان بھی لے کے آئے اور ایسا ایمان لے کے آئے کہ جس کو کامل اکمل ایمان کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے اعمال کیے سر کٹ گئے، سجدے قضا نہیں ہوئے ہیں، اسے آگے بڑھ کے حق کی تلقین ایسے کی، خود بھی حق پہ قائم رہے، اپنے بھائیوں کو بھی حق پہ لانے کی کوشش میں لگے رہے، اور حضور نے فرمایا جس کا جس طرف رخ ہے اس طرف چلے جاؤ اور اس حق کی، اس ایمان کی، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے رہو۔ اور سب سے بڑی بات، کھانا میسر ہو نہ ہو، کوئی چیز میسر ہو نہ ہو، صبر پہ قائم رہتے ہوئے ساری دنیا کی
تمام قسم کی تنگیاں برداشت کرتے رہے. اور کتنے خوبصورت پیرائے میں شاہ صاحب نے آخر میں جو الفاظ کہے کہ وہ صبر کے کوہ گراں بن کے، وہ کتنے بڑے پہاڑ بن کے، امام الاتقیاء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو صبر کا درس ہمارے اوپر چھوڑا ہے، اگر ہم اپنی تاریخ کے ورق لوٹتے جائیں تو ہر ورق کے اوپر ہمیں صبر کے طور پہ حضور کے گھر کا فرد نظر آتا ہے. ناظرین مکرم، بڑے خوبصورت رائے میں قبلہ شاہ صاحب کامیاب لوگوں کی خوبیاں اور کامیاب ہونے کے طریقے ہمیں بتا رہے تھے. انہی سوالات کے اندر سے مزید ایک سوال جو میں شاہ صاحب کی طرف بڑھانا چاہوں گا کہ کامیابی کا دار و مدار کن چیزوں پہ ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ. کامیابی کا دار و مدار شمس بھائی پہلے بھی عرض کیا کہ بسم اللہ، ایمان، بسم اللہ. عمل صالح، واہ واہ واہ، حق اور صبر. وہ 30واں پارہ پڑھے نا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت پڑھے، واہ واہ قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا. واہ واہ، سبحان اللہ. سب سے بڑا تو یہ دار و مدار ہے بے شک، کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا. واہ واہ واہ، جو فنا فی اللہ ہو گیا، جو سبحان اللہ کی رضا میں راضی رہ گیا، کیا اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، واہ. اپنی رضا مندیوں کو چھوڑ دیا، جو رب نے کہا رب کی رضا میں راضی رہا تو واہ. وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا. تو سارے اعمال کا دار و مدار بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات. بالنیات. سبحان اعمال اللہ. کا دار و مدار نیت پر ہے. سبحان اگر اللہ. نیت اچھی ہے، جو بھی عمل کرو گے رب کائنات کو قبول بھی فرمائے گا، واہ. جنت کا پروانہ بھی عطا سبحان کرے اللہ، گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی کہ ناظرین مکرم، کامیابی کا دار و مدار اور اعمال کا دار و مدار ایک ہی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے، سب سے پہلے اس کامیابی کی نیت کر لینی ہے کہ میں نے اس کامیابی کو پانا ہے. واہ. یہی یقیناً میں شاہ صاحب کی گفتگو سے یہی میں اخذ کر سکا ہوں. آخری سوال کی طرف پڑھتے ہیں کیونکہ پروگرام کا بڑا مختصر ترین وقت ہے. ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف شاہ صاحب بڑھاتے ہیں، اور آخری سوال میں آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا کہ اصل کامیاب کون؟ بات وہیں گھوم پھر کے پھر ادھر ہی آ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں جہاں سے ہمارا پروگرام شروع ہوا اور شروع ہو کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اصل کامیاب لوگ کون؟ اس طرف بڑھیے. بسم اصل اللہ. کامیابی میں مجھے پھر وہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہی نظر آ رہی واہ واہ واہ، بسم اللہ. کہ جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے واہ. آپ کو پاک کر لیا. واہ واہ. بندے کا دل کر رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں، اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو یہ تزکیہ ہے. واہ. یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرے، جیسے رب کہتا ہے ویسے راضی رہے. آہا. یعنی اپنے آپ کو عبادات میں تھکاوٹ محسوس کرے، یعنی اپنے آپ کو رب کی عبادت کرتے ہوئے رات گزارے، دن گزارے. قد افلح من تزکا، اپنا تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو حسد، بغض، کینہ جیسی بیماریوں سے پاک کر لے، ہر ایک برائی سے. اور ادھر ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی بسم ہے اللہ. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب بندہ وہ ہے جس نے اپنی آخرت کی تیاری کر لی. واہ واہ واہ. بے شک. کامیاب بندہ وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کے اپنے آخرت کی تیاری کر لی. بے عقل اور کوئی زیادہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری نہ کرے. اوہ. یعنی ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، مہمان بن کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں جانے کا، رہنے کا بندوبست کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے، بندوبست کر کے جاتے ہیں. تو کیا ہم نے قبر میں جانے کا بندوبست نہیں کرنا؟ اوہ. کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا؟ اس کا بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے. اس کا بندوبست یہی ہے کہ قد افلح من تزکا، اپنے آپ کا تزکیہ کر لیں تو فلاح پا جائیں گے. کامیابی اور کامرانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بندہ پاسداری کرے گا تو رب کائنات دنیا میں بھی جنت بنا دے گا، آخرت میں تو واہ جنت. واہ، سبحان اللہ. ناظرین مکرم، بڑے خوبصورت انداز کے اندر قبلہ شاہ صاحب ہمیں پیغام یہی دے رہے تھے. ہم اگر کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے شہر، کسی دوسری بستی کی طرف بھی اگر سفر کرنا چاہیں تو ہم سب سے پہلے اس علاقے بستی کے موسم اور خد و خال اور وہاں رہنے سہنے والوں کا طریق یہاں سے سیکھ کے یا اس کا بندوبست کر کے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی برفانی علاقے میں جانا ہے تو ہم جیکٹ پہلے لے لیتے ہیں، ہم کمبل کا انتظام پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ شاہ صاحب کی گفتگو کا جو خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے جو میں سمجھ سکا یا آپ تک پیغام پہنچانے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہے کہ جب ہم کسی دوسری بستی میں جانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ آخرت کی
آخرت کی اور آخرت کی تیاری کی جائے. اور تیاری کیا ہے؟ رب کے رسول سے وفا کی جائے. حضور سے جب وفا کی جائے گی، وفا حضور سے ہم بعد میں کریں گے، ہماری دنیا و آخرت کو جنت میرا رب پہلے کر دے گا. ناظرین مکرم، سب سے پہلے میں ان دو سادات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہ صاحب قبلہ سید منظر عباس شاہ صاحب، قبلہ سید شہریار شاہ صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین مکرم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ پروگرام سنتے ہیں. دعا ہے کہ میرے مالک ہم سب کو ان باتوں کو سن کے ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.